بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے اس حالیہ اعلانیہ کے بعد کہ الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں تو اسے ایک یہ بات ہوئی ہے کہ بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں۔ وہ ادارے جو آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ آئین اور قانون کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کی بات کرتی تھیں، عام آدمی کی بات کرتی تھیں، الیکشنز کی بات کرتی تھیں، ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کیسے وہ جمہوریت کے خلاف شب خون مار رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا ادارہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے اور ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے اور ملک میں 90 روز کے اندر الیکشنز کروائے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوری طرح جانبداری کا مظاہرہ بھی کیا اور حالات و واقعات کچھ عرصہ میں ایسے ہوئے ہیں جس سے قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور ان کو سب پتہ چل گیا ہے کہ کون عوام کے حق میں ہے اور کون عوام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ لڑائی یہ نہیں ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے کہ پاکستان انتخابات میں جائے، پاکستان کی اکانومی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان انتخابات میں جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ الیکشنز میں جائیں، کیونکہ یہ لوگ بے تحاشا سروس کروا چکے ہیں اور سارے صوبوں میں کروا چکے ہیں، جہاں سے ان کو ایسے ریزلٹس ملے ہیں کہ ان کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی کہ یہ الیکشنز میں جائیں۔ 2018 کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ڈیٹے کے مطابق پاکستان میں آج کی نسبت 5 گنا زیادہ دہشت گردی تھی جب عمران خان صاحب نے پاکستان کی حکومت سنبھالی، لیکن آج معاملہ یہ بنایا گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی اور سیکیورٹی رسک کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ مذاق نہیں ہے کہ 2018 میں جب پورے ملک میں الیکشنز ہوئے تب آج کی نسبت 5 گنا زیادہ دہشت گردی تھی، تو اب پاکستان میں اس سے 5 گنا کم دہشت گردی ہے، تو سیکیورٹی رسک کے اوپر الیکشنز کو ملتوی کر دینا پی ڈی ایم حکومت کی بدنیتی ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر اس فیصلے میں ہمیں بدنیتی نظر آئے گی تو ہم مداخلت کریں گے، تو 2018 اور 2023 کے درمیان اگر آپ دہشت گردی کا کمپیریزن کر لیں تو آپ کو صاف بدنیتی دکھائی دے جائے گی، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو۔ اور رہی بات یہ کہ پاکستان اکانومی ابھی سٹیبل نہیں ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان میں اگلے 6 ماہ کے بعد اتنے پیسے آ جائیں گے کہ پاکستان 2 صوبوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں الیکشن کنڈکٹ کروا سکے گا۔ اگر دوسرے ممالک کی تاریخ کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے جان بوجھ کر ملک کے حالات کا بہانہ بنا کر الیکشن سے فرار حاصل کیا، تو پھر اس ملک کی حکومتوں نے اور عوام نے بھی اس کے نتائج کو بھگتا۔ پاکستان میں جو الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں، اس کے محرکات عام عوام کو آنے والے کچھ دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اب یہ لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں اپنی آخری حدوں کو چھونے والے اقدام کریں گے، اور مہنگائی میں ہوش ربا اضافے کے بعد یہ عوام کا جینا حرام کرنے والے ہیں۔ پاکستان کو $3 ارب سے زائد پیسے فوری طور پر اپنے قرضوں اور سود کی ری پیمنٹ کرنے کے لیے چاہیے، اور پی ڈی ایم حکومت کے پاس ایسا کوئی ارینجمنٹ اس وقت موجود نہیں کہ وہ $3 بلین آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ دوست ممالک اب پاکستان کو پیسہ نہیں دے رہے، جو ہمیشہ پاکستان کے لیے تجوریاں کھول دیتے تھے وہ بھی اب سیدھے ہو گئے ہیں ان پی ڈی ایم حکمرانوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اس صورتحال میں جب پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف ہے، بلکہ اس پر تو ملک کے وزیر دفاع نے خود اعلان کیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ ڈیفالٹ والی صورتحال میں 3 سے 4 گنا مہنگائی والی صورتحال میں عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اور اس سال پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں بھارت سے بھی زیادہ ہیں، اور رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے جس طرح کی زیادتیاں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ کی گئیں، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی، لیکن اس بات کی کسی کو فکر نہیں۔ یعنی پاکستان کی حکومت اور اشرافیہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو دوبارہ عمران خان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ خوف ہے جو ان کو الیکشن سے بھگا رہا ہے۔ اس ساری پولیٹیکل سچویشن میں رجیم چینج آپریشن کے بعد جتنے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا، تو گرفتاری کے بعد نارملی لوگ ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔ جتنے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے وہ پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ میدان میں کودیں گے، اور انہوں نے زیادہ زور کے ساتھ دوبارہ اس فاشسٹ حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اب اس صورتحال میں سیاستدانوں کی سیاست کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے، اور سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں اگلے وقتوں میں اس سے جان بھی چھڑوا لیں گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ جو عوام کے اندر غصہ اور ناراضگی اسٹیبلشمنٹ کو لے کر ڈیولپ ہو رہی ہے،
اس کا اسٹیبلشمنٹ کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اصولاً تو پاکستان کے اداروں کو جتنی جلدی ہو سکے اس سے خود کو علیحدہ کرنا چاہیے اور اپنی جان چھڑوانی چاہیے تاکہ اداروں پر کسی کی انگلی نہ اٹھ سکے۔ اب پی ڈی ایم جماعتوں کی انٹرنل پالیٹکس کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے بہت سارے لیڈرز جن کو ماضی میں بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹس ملے اور مستقبل میں بھی ملنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس صورتحال میں اب انہوں نے الیکشنز نہیں لڑنا۔ الیکشنز لڑ کے انہوں نے اپنی سیاست کی خودکشی نہیں ہونے دینی اور پی ڈی ایم حکومت نے ہماری محلے اور حلقوں کی سیاست کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ناظرین گرامی، پی ڈی ایم حکومت اکتوبر تک بھی اگر الیکشنز کو طول دے دیتی ہے تو اس سے پی ڈی ایم کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ عوام نے اب فیصلہ کر لیا ہے اور یہ لوگ الیکشن سے جتنا بھی بھاگ لیں ملک میں اپنی سیاسی ساکھ کو بحال نہیں کر سکتے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔